بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اللہ عز و جل کے لیے جو نیک لوگوں کا ولی ہے، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی بھی معبود برحق نہیں، وہ یکتا ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں۔ اور میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ یا اللہ ان پر اور ان کی آل پر اور تمام صحابہ اکرام پر رحمتیں، سلامتی اور برکتوں کا نزول فرما۔ السلام علیکم۔ پینتن ڈبل وائس کے پیارے دوستو، میری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، مسلمانوں سمیت تمام آسمانی مذاہب کا یہ عقیدہ ہے کہ جس طرح خالق کائنات نے ہمیں پہلی بار پیدا کیا، اسی طرح وہ ہمیں مرنے کے بعد دوبارہ پھر پیدا کرے گا، اور ہمیں اپنے اعمال کی جواب دہی کے لیے اسی خدا کی طرف لوٹ کر جانا ہوگا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، تم کس طرح اللہ کا انکار کرتے ہو حالانکہ تم بے جان تھے، اس نے تمہیں زندگی بخشی، پھر تمہیں موت سے ہمکنار کرے گا اور پھر تمہیں زندہ کرے گا، پھر تم اس کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ اللہ رب العزت نے ابتدائے خلق میں تمام انسانوں کی روحوں کو پیدا کر کے ان سے اپنی ربوبیت کا اقرار کروایا تھا۔ ترجمہ، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ وہ سب بول اٹھے، کیوں نہیں، تو ہی ہمارا رب ہے۔ پیارے دوستو، تب سے وہ سب عالم ارواح یعنی روحوں کی دنیا میں قیام پذیر ہیں۔ صحیح بخاری اور مسلم کی متفقہ حدیث کے مطابق عالم ارواح میں اکٹھے رہتے ہوئے جن ارواح میں آپس میں جان پہچان ہو گئی تھی، وہ اس زمینی زندگی کے دوران بھی ایک دوسرے سے الفت اور محبت کے ساتھ پیش آتی ہیں، اور اس کے برعکس جن ارواح کے درمیان وہاں دوسرے سے شناسائی نہیں تھی، وہ یہاں آ کر بھی ایک دوسرے سے ناواقف ہی رہتی ہیں۔ سب انسان اپنی اپنی باری پر اس کرۂ ارض پر آتے ہیں اور اپنی زمینی زندگی کی عمر پوری ہونے پر واپس عالم ارواح کی طرف لوٹ جاتے ہیں۔ عالم ارواح بنیادی طور پر دو حصوں پر مشتمل ہے۔ ایک حصے میں وہ ارواح رہتی ہیں جو ابھی دنیا میں نہیں آئیں اور وہ جسمانی زندگی کے لیے اپنی باری کا انتظار کر رہی ہیں۔ نمبر دو، دوسرے حصے میں اپنی جسمانی زندگی گزار کر واپس جانے والی ارواح رہتی ہیں۔ اس کے مزید دو حصے ہیں۔ علیین، اس میں مومنین کی ارواح رہتی ہیں۔ سجین، اس میں کفار و مشرکین اور منافقین کی ارواح رہتی ہیں۔ پیارے دوستو، انسان جسم و روح کا مجموعہ ہے۔ انسان اس وقت تک زندہ رہتا ہے جب تک اس کے جسم میں روح موجود رہتی ہے، اور جب موت کا فرشتہ انسان کی روح اس کے جسم سے نکال کر عالم ارواح میں واپس لے جاتا ہے تو انسان مر جاتا ہے، اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے، اس کا جسم آہستہ آہستہ خراب ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ مسلمانوں کو حکم ہے کہ جلد از جلد میت کو غسل دے کر، کفن پہنا کر نماز جنازہ پڑھیں اور اسے زمین میں دفن کر دیں۔ انسانی جسم میں پہلے سے موجود بیکٹیریا اس کی موت کے بعد جسم کو مکمل طور پر ادھیڑنا شروع کر دیتے ہیں۔ یوں گلنے سڑنے کے مرحلے سے گزرنے کے بعد اس انسان کے جسم کے خلیے دیگر مخلوقات اور نباتات کی خوراک بن جاتے ہیں۔ صرف اللہ رب العزت کے انبیاء کرام اور نیک بندوں کے جسم قبروں میں گلنے سڑنے سے محفوظ رہتے ہیں۔ اللہ عز و جل نے زمین کے لیے انبیاء کرام علیہ السلام کے جسموں کا کھانا حرام کر دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا نبی زندہ ہوتا ہے اور اسے رزق فراہم کیا جاتا ہے۔ تمام مسلمان اس پر ایمان رکھتے ہیں کہ ہر ذی روح کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ ہماری زندگی کے جتنے لمحے لکھ دیے گئے ہیں ان میں کمی بیشی ممکن نہیں۔ جو رات قبر میں آنی ہے وہ باہر نہیں آ سکتی، گویا موت خود زندگی کی حفاظت کرتی ہے۔ اللہ پاک اپنے پیارے کلام قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ، جب ان کی مقررہ میعاد آ پہنچتی ہے
تو وہ نہ ایک گھڑی پیچھے ہٹ سکتے ہیں اور نہ آگے بڑھ سکتے ہیں۔ پیارے دوستو، موت ہماری زندگی کی سب سے بڑی حقیقت ہے۔ ہزاروں سالوں سے لوگ اس زمینی دنیا میں پیدا ہو رہے ہیں اور اپنی زندگی کی طے شدہ عمر پوری کرنے کے بعد واپس چلے جاتے ہیں۔ کوئی 50-60 سال تک جیتا ہے تو کوئی 100 سال سے بھی زیادہ زندہ رہتا ہے۔ بالآخر سب کو ایک نہ ایک دن مرنا ہے اور اپنے رب عز و جل کے حضور حاضر ہو کر ان آزمائشوں کے لیے جوابدہ ہونا ہوگا جن سے وہ زندگی میں گزرتے رہے ہیں۔ قرآن مجید میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، ترجمہ: بے شک ہر جان کو موت کا مزہ چکھنا ہے اور ہم تمہیں برائی اور بلائی میں آزمائش کے لیے مبتلا کرتے ہیں اور تم ہماری ہی طرف پلٹائے جاؤ گے۔ ہمارے ساتھ صرف ہمارے نیک و بد اعمال جائیں گے۔ یہ زمینی دنیا ایک امتحان گاہ ہے اور ہمارے ساتھ صرف امتحان کا نتیجہ ہی جا پائے گا، باقی سب کچھ یہیں رہ جائے گا۔ خواہ ہم ہزاروں سال زندہ رہ لیں، پھر بھی ایک دن ہمیں مرنا ہے اور اس زندگی کے خاتمے کے بعد ہمارا مال و دولت ہمارے کسی کام نہیں آ سکے گا۔ پیارے دوستو، یہ سب جاننے کے باوجود ہم نفرتوں، قدورتوں، حسد اور بغض سے باز کیوں نہیں آ جاتے؟ چند روزہ زندگی پیار، محبت، اخلاق، احساس، خلوص اور ہمدردی کے ساتھ اللہ پاک کا ارشاد ہے، ترجمہ: آپ انہیں یقیناً سب لوگوں سے زیادہ جینے کی ہوس میں مبتلا پائیں گے اور یہاں تک کہ مشرکوں سے بھی زیادہ ان میں سے ہر ایک چاہتا ہے کہ کاش اسے 1000 برس کی عمر مل جائے۔ اگر اسے اتنی طویل عمر بھی مل جائے تو بھی یہ اسے عذاب سے بچانے والی نہیں ہو سکتی اور اللہ ان کے اعمال کو خوب دیکھ رہا ہے۔ پیارے دوستو، موت دنیاوی پابندیوں سے آزادی کا ذریعہ ہے۔ ہماری یہ دنیاوی زندگی پنجرے میں قید پرندے کی سی زندگی ہے۔ اس دنیاوی زندگی کی قید سے آزادی کے بعد انسان کو مادی کائنات کی بندشیں روک نہیں پاتی اور وہ اپنے نیک اعمال کی بدولت ایسی آزادی پا لیتا ہے کہ وہ آسمانوں کی وسعتوں میں اڑتا پھرتا ہے۔ موت زندگی کا دوام ہے۔ موت ہمیں حقیقی زندگی تک پہنچانے کا ذریعہ ہے۔ موت ہمیشہ قائم رہنے والی نعمتوں کا دروازہ ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، ترجمہ: حالانکہ آخرت کی زندگی بہتر ہے اور وہ ہمیشہ باقی رہنے والی ہے۔ موت دنیاوی پابندیوں سے آزادی کا ذریعہ ہے۔ موت خالق کائنات اور اس کے محبوب نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کا ذریعہ ہے۔ موت سے قبل ہماری روح ہمارے جسم میں قید ہوتی ہے اور موت کے ذریعے وہ اس قید سے آزاد ہو جاتی ہے اور نیک اعمال کی صورت میں عالم ارواح میں علیین کی خوبصورت زندگی میں رہنا شروع کر دیتی ہے، جہاں زمان و مکان کی کوئی قید نہیں ہے۔ ہمیں روزانہ اللہ رب العزت سے یوں دعا گو رہنا چاہیے، اے میرے پروردگار، میرے آخری وقت کو میری عمر کا بہترین حصہ بنا دے۔ اے میرے پروردگار، میرے آخری اعمال کو بہترین بنا دے۔ اے میرے پروردگار، وہ میری زندگی کے دنوں میں سب سے اچھا اور بہترین دن ہو جس دن میں تجھ سے ملاقات کروں۔ حدیث مبارکہ میں ہے کہ جب کوئی نیک بندہ وفات پا جاتا ہے تو فرشتے نیک انسان کی روح کو عالم ارواح میں مومنین کی روحوں کے پاس لاتے ہیں تو وہ اس کی آمد سے ایسی مسرت محسوس کرتے ہیں جیسے تم اپنے کسی بچھڑے ہوئے شخص کی ملاقات سے بھی نہیں ہوتی۔ پھر وہ ارواح اس سے دنیا کے حالات پوچھتی ہیں کہ ہمارے بعد فلاں نے کیا کیا اور فلاں نے کیا کیا۔ ان میں سے کچھ کہتی ہیں کہ ابھی اسے آرام کرنے دو، اس لیے کہ یہ دنیا کے غموں میں تھا اور ابھی تک اسے استراحت کا موقع نہیں ملا۔ مومن کی موت
اس کی روح کی علیین کی طرف پرواز ہے، جو اس کے لیے زندگی کی سب سے بڑی نعمت ہے، جبکہ کافر و منافق کی موت اس کے گناہوں میں اضافے کا خاتمہ ہے، چنانچہ اس کے لیے بھی یہ بڑی نعمت ہے۔ کسی کی موت پر اسے بے چارہ کہتے ہوئے دکھی نہیں ہونا چاہیے۔ پیارے دوستو، ہم مرنے والے کا ذکر کرتے وقت عموماً اسے بے چارہ کہتے ہیں، حالانکہ مرنے والا اگر نیک ہو تو بڑا ہی خوش نصیب ہوتا ہے، کیونکہ وہ اس فانی دنیا کے مکر و فریب سے نجات پا چکا ہوتا ہے، اور وہ اپنے پسماندگان کو بیچارہ خیال کرتا ہے کہ ان پر ابھی زندگی کی آزمائش باقی ہے۔ موت کو اپنا رشتہ داروں سے جدائی اور غم کے طور پر پیش کرنے کی بجائے اسے اپنے آباء و اجداد اور نیک لوگوں سے ملاقات کا ذریعہ سمجھیں۔ موت دنیا کے غموں اور تکلیفوں سے راحت کا ذریعہ ہے۔ مومنوں کی موت در حقیقت ان کے لیے راحت ہے، اس لیے ہمیں یہ دعا سکھائی گئی ہے، اے اللہ موت کو میرے لیے ہر قسم کے شر سے راحت کا ذریعہ بنا دے۔ پیارے دوستو، تصور کریں کہ اگر کسی شخص کو 500 سال تک موت جیسی نعمت کے انتظار میں زندہ رہنا پڑے تو اس کی کیا کیفیت ہوگی؟ ایسے شخص کے لیے زندگی گزارنا کتنا مشکل ہو جائے گا۔ وہ اس زمینی دنیا کی رنگینیوں کے باوجود اسے عذاب سمجھنے لگے گا اور ہر پل موت کو ترسے گا۔ ایسے میں اسے اس زمینی دنیا کی قید سے نجات دلانے کے لیے موت ہی زندگی کی سب سے بڑی نعمت ثابت ہوگی۔ موت سے خوف یا تیاری؟ پیارے دوستو، عذاب قبر پر اصرار کرتے ہوئے لوگوں کو موت سے ایسا خوف زدہ کر دینا کہ وہ اس سے نفرت کرنے لگیں، یہ کسی صورت میں اسلامی تعلیمات کا حصہ نہیں ہے۔ عذاب قبر یقیناً حق ہے اور اس کے وجود سے انکار کرنا اسلام کے بنیادی عقیدے سے انحراف کرنے کے مترادف ہے۔ تاہم ہر نیک و بد اور ہدایت یافتہ و گمراہ کے لیے عذاب قبر کو لازمی قرار دینا بھی اسی طرح اسلام کی بنیادی تعلیمات سے روگردانی کے مترادف ہے۔ اسلام ہمیں یہ درس نہیں دیتا کہ عذاب قبر کے عقیدے کو ایسے پیش کیا جائے کہ لوگ اپنے رحیم و کریم رب سے متنفر ہونے لگیں اور اسے محض عذاب دینے والا خدا سمجھنے لگے۔ اسے غیر متوازن تبلیغ کا نتیجہ ہے کہ امت کی ایک بڑی اکثریت کا عقیدہ یہ بن چکا ہے کہ ہمارا رب ہمیں مرنے کے بعد بہت سخت عذاب دے گا، چنانچہ کم از کم اس زندگی میں تو خوب عیاشی کر لو، بعد میں تو بس عذاب ہی عذاب ہے۔ ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم اس بات پر کیوں اصرار کرتے ہیں کہ ہمارا رب عز و جل ہمیں صرف عذاب ہی دے گا۔ ہم یہ کیوں نہیں سوچتے کہ ہمارا رب ہم پر اپنا رحم و کرم کرے گا؟ اللہ عز و جل نے قرآن مجید فرقان حمید میں واضح طور پر فرمایا ہے کہ وہ صرف اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرنے والوں کو عذاب دے گا، اور جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرے تو بے شک اسے سخت عذاب دینے والا ہے۔ دوسری طرف اللہ رب العزت پر ایمان رکھنے والے وہ لوگ جو اپنی دنیاوی زندگی میں اچھے کام کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے احکامات کی بجا آوری کے علاوہ اس کی مخلوق کے لیے بھی آسانیاں پیدا کرتے ہیں، ان کے لیے اس زمینی زندگی کے بعد ایک ایسی نئی پکیزہ زندگی کا وعدہ ہے جو ہمیشہ قائم رہے گی اور کبھی ختم ہونے والی نہ ہوگی۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، ترجمہ: جو کوئی نیک عمل کرے خواہ مرد ہو یا عورت، جبکہ وہ مومن ہو تو ہم اسے ضرور پکیزہ زندگی کے ساتھ زندہ رکھیں گے اور انہیں ضرور ان کا اجر بھی عطا فرمائیں گے، ان اچھے اعمال کے عوض جو وہ انجام دیتے تھے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ عز و جل سے اچھی امید رکھیں اور اپنے اوپر ایسا خوف طاری نہ کریں کہ جو ہمیں اپنے رب سے نا امید کر دے۔
प्यारे दोस्तों, अल्लाह का अजाब उसके दुश्मनों के लिए है, दोस्तों के लिए नहीं है। इरशाद बारी ताला है, ये दोज़ख अल्लाह के दुश्मनों की जजा है, उनके लिए उसमें हमेशा रहने का गर है। अगर हम मुसलमान हैं और अल्लाह से दुश्मनी नहीं रखते तो हमें भला किस बात का खौफ। जब हम काफिर नहीं हैं तो यकीनी बात है कि हम अल्लाह अज़्ज़ा व जल की रहमत से दूर नहीं फेंक दिए गए हैं। हमें ये कभी नहीं भूलना चाहिए कि अल्लाह अज़्ज़ा व जल ने हमें अजाब की खातिर पैदा ही नहीं किया। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमें बताया है कि वो हमसे क्या चाहता है और क्या नहीं चाहता, और हम अच्छी तरह जानते हैं कि अल्लाह की रजा के काम कौन से हैं और नाराजगी के कौन से हैं। हम दुनिया में आजाद हैं कि जो चाहें वो करें। अगर हम अपनी जिंदगी को हकूक अल्लाह और हकूकुल इबाद की बेहतरीन अदायगी के साथ मुज़य्यन कर लें तो कोई वजह नहीं कि वो रहीमो करीम रब हमसे नाराज हो। हमारे अमाले सालिया कब्र में हमसे अलग ना होंगे बल्कि हमारे मोनिस और गमख्वार होंगे। इरशाद बारी ताला है तर्जुमा, और जो शख्स ईमान ले आएगा और नेक अमाल करेगा तो उसके लिए बेहतरीन जजा है। प्यारे दोस्तों, इस्लामी अकीदे के मुताबिक कब्र की सख्ती और अजाब उसी को होगा जो मुनकर और नकीर कब्र के फरिश्तों की तरफ से पूछे जाने वाले सवालों का दुरुस्त जवाब नहीं दे पाएगा। मुनकर और नकीर की तरफ से कब्र में ये 3 सवाल पूछे जाते हैं। पहले 2 सवालों के जवाब दुरुस्त हो या गलत, तीसरा सवाल हतमी और फैसला कुन होता है। नबी करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुर्दे की रूह उसके जिस्म में लुटा दी जाती है, फिर 2 फरिश्ते उसके पास आते हैं, उसे बिठाते हैं और उससे पूछते हैं तेरा रब कौन है। वो कहता है मेरा रब अल्लाह है। फिर वो कहते हैं कि तेरा दीन क्या है। वो कहता है मेरा दीन दीने इस्लाम है। फिर वो कहते हैं कि तुम्हारी तरफ भेजे गए ये आदमी कौन है। वो कहता है ये अल्लाह के रसूल हैं। वो इसे कहते हैं कि तेरे इल्म बिर्रसालत की हकीकत क्या है। तो वो कहता है मैंने अल्लाह की किताब पढ़ी जिसमें इनका जिक्र था, सो मैं इन पर ईमान ले आया और इनकी कही हर बात की तस्दीक की। इसी लम्हे आसमान से एक आवाज आती है कि मेरे बंदे ने सच कहा, इसके लिए जन्नत का बिस्तर बिछा दो, इसे जन्नत का लिबास पहना दो और इसके लिए जन्नत का दरवाजा खोल दो। प्यारे दोस्तों, दूसरी रवायत में है कि तमाम सवालात के जवाबात मिलने के बाद फरिश्ते जवाबन कहते हैं तू सो जा उस दुल्हन की तरह जिसे सिर्फ वही जगाता है जो इसके घर वालों में इसे सबसे ज्यादा महबूब होता है। यहाँ तक कि अल्लाह ज़वजल उसे उसकी उस ख्वाब गुआ से उठाएगा। लेकिन अगर तीसरे सवाल का दुरुस्त जवाब ना दिया जा सका तो फरिश्ते बाईं तरफ वाली खिड़की खोलकर उसमें से उसे जहन्नम का मंजर दिखाकर कहते हैं कि दुरुस्त जवाब ना दे सकने की वजह से अब तुम्हारा मुस्तकिल ठिकाना जहन्नम है। जाने से पहले वो फरिश्ते उस खिड़की को कयामत तक के लिए खुला छोड़ जाते हैं और वो हमेशा के लिए उस आग से झुलसता रहता है। प्यारे दोस्तों, मौत के बाद जिस्म और रूह का तल्लुक कैसा होगा। मरने वाले इंसान की रूह उसके जिस्म से निकलकर आलमे अरवाह की तरफ परवाज कर जाती है। इंसान के मरने के बाद उसके जिस्म का ताल्लुक इस मादी दुनिया से खत्म होकर आलमे बरज़ख के साथ जुड़ जाता है। मौत के बाद भी रूह का जिस्म के साथ एक खास फासलाती तल्लुक बरकरार रहता है जिसकी वजह से दोनों एक दूसरे पर बीतने वाले मामलात से आगाह रहते हैं। आलमे बरज़ख इस सहजहती मादी दुनिया से अलग थलग जहात पर मबनी एक जहान है। मरने वाले का मुर्दा जिस्म इसी दुनिया में मौजूद होने के बावजूद इस मादी दुनिया के एहसासात से आरी हो चुका होता है और वो आलमे बरज़ख के मामूलात को महसूस करने लगता है। मरने वाले पर
عذاب یا راحت کا جو بھی معاملہ ہوتا ہے، کرۂ ارض کے مادی ماحول میں رہنے والے انسان اس کا مشاہدہ نہیں کر سکتے۔ اسے صرف وہی جان سکتا ہے جو موت کی دہلیز کو پار کر کے عالم برزخ کے ساتھ رابطہ قائم کر چکا ہو۔ مردے کو اپنے نیک یا بد اعمال کی وجہ سے جو راحت یا تکلیف محسوس ہوتی ہے، اسے زندہ انسانوں سے مخفی رکھنا اللہ جل جلالہ کے عظیم منصوبے کا حصہ ہے، تاکہ ایمان بالغیب کے حوالے سے انسان کی آزمائش کا سلسلہ کبھی ختم نہ ہونے پائے۔